اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر راہ، یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، ان کا جو مجموعہ ہے بانگ درا اس میں سے ہے۔ بانگ درا آپ کو پتہ ہے کہ علامہ کا پہلا اردو مجموعہ ہے، کل ہم نے اس کی تفصیل میں جا کے دیکھا تھا کہ کیا چیز ہے اور کب سے کب تک کا ہے، وہ میں اس میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، وہ آپ کے پاس ہے آلریڈی۔ تو خضر کون ہے جی؟ کہ ایک بزرگ شخصیت، اللہ کے ایک بندے تھے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ ٹریننگ کروائی ہے، اور قرآن میں تو ان کا نام بھی نہیں آتا ہے، ان کا نام آتا ہے احادیث میں، تو وہاں سے خضر ہے۔ بہرحال کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طویل زندگی دی ہے، اور یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ یہ تو ہے جو دینی کانسیپٹ ہے، یا ایک مذہبی کانسیپٹ ہے جسے آپ کہہ لیں۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو ان کو زندگی کی طویل طوالت دی گئی ہے، یہ ایک کوئی لیکوڈ ہے ایسا، یا کوئی ایسی کوئی مشروب ہے جسے آب حیات آب حیات کہا جاتا ہے، تو وہ پیا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو زندگی مل گئی۔ تو بہرحال اس کا ذکر آئے گا آگے، لیکن یہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس کانسیپٹ کو لیا ہے کہ جی خضر ہیں اور وہ راہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور ان کا ایک مکالمہ ہے شاعر سے، یعنی شاعر علامہ اقبال خود ہیں، اور وہ ایک کیریکٹر لے کے آئے ہیں خضر، تو وہ کہتے ہیں خضر راہ۔ اس کے کچھ پورشنز ہیں، تو اس کا موڈیلٹی یہ ہوگی کہ اشعار ہمارے سامنے آئیں گے، پھر وہ اشعار پڑھے کیسے جاتے ہیں وہ بھی آڈیو آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر اس کے اشعار کے معنی آئیں گے، تو اس سے چیز جو ہے تھوڑی سی اور کلیئر ہو جائے گی۔ تو پہلا اس کا حصہ جو ہے وہ ہے شاعر۔ تو شاعر جو ہیں وہ اپنا ایک تاثر بیان کر رہے ہیں، اور اپنی ایک منظر کشی کر رہے ہیں کہ میں کہاں پہ تھا، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ جو علامہ کا نیچرسٹک شعراء کا کانسیپٹ تھا وہ بھی آتا ہے، کہ نیچر سے جو شعراء سے انہوں نے یورپین جو نیچرسٹک شعراء تھے ان سے جو ایک معاملہ اخذ کیا ہے، وہ بھی آپ کو اس میں ملے گا کہ منظر کشی کرتے ہیں۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ ٹھیک ہے جی، ساحل دریا، دریا کا کنارہ، محو نظر، دیکھنے میں مشغول ہونا، کھوئے ہوئے ہونا، گوشہ دل، دل کا خانہ کونا، ایک جو ہے وہ ایک کے لیے آتا ہے شاعری میں، اور جہان اضطراب ایک بے چینی کی دنیا، شدید پریشانی، بے چینی۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں دریا پہ بیٹھا ہوا تھا ایک رات، اور میں محو نظر تھا، سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کھویا ہوا تھا، اور لیکن میرے دل کے اندر جو ہے ایک پورا بے چینی تھی، بہت زیادہ، پورا ایک جہان تھا بے چینی کا۔ شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ ٹھیک ہے، سکوت افزا، خاموشی سناٹے کو بڑھانے والی، آسودہ پرسکون کو کہتے ہیں، اطمینان بخش، نرم سیر، مدھم رفتار سے چلنے والی، جیسے سیر ہے نا، سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، تو نرم سیر، آہستہ آہستہ چلنا، تصویر آپ، پانی کی تصویر، دلکش منظر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ شب جو تھی وہ سکوت افزا تھی، ہوا آسودہ تھی، دریا نرم سیر تھا، اور نظر میری حیران تھی کہ یہ دریا ہے یا کسی نے تصویر کھینچی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی ہم نے یہ جو اس سے پہلے تصویر دیکھی تھی کہ فوٹوگرافی میں بھی یہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتا تھا کہ جی سلو شٹر سپیڈ ہوگی تو پانی جو ہے نا اس میں بالکل ایک ویلوٹی سا، ایک سلکی سا اس پہ ٹیکسچر آ جائے گا، کہ بالکل جیسے ایک چادر تنی ہوئی ہو۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں اس میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر ہے آپ کی، پانی کی تصویر کھینچ لی ہے کسی نے۔ جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ گہوارہ، بچے کا پالنا، پنگوڑا، جھولا کہہ لیں، طفل شیر خوار، دودھ پیتا بچہ، موج مستر، ایسی موج جس کی طغیانی کو قرار نہ ہو، بے چین لہر، ٹھیک ہے، اور مست خواب، سوئی ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ جیسے
بالکل لگ رہا تھا منظر ایسا کہ جیسے کوئی بچہ سو رہا ہو، بالکل شیرخوار بچہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ دودھ پی لیتا ہے بالکل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو بڑی پرسکون نیند سوتا ہے. تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بچے کی طرح یہ پورا معاملہ جو ہے وہ پرسکون ہے. اور موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب. تو دریا میں پتہ ہے موجیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، تو لگ رہا تھا کہ وہ ساری لہریں جو ہیں وہ کہیں نیچے جا کے سو گئی ہیں. کہ منظر کشی ہے، بیسکلی استعارے کے طور پہ استعمال کیا ہے. رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم ذو گرفتار طلسم ماہتاب. افسوں کہتے ہیں جادو کو، سحر کو، طائر پرندے کو کہتے ہیں. آشیانوں میں اسیر، گھونسلوں میں قید تھے. اور انجم کمزو، مدھم روشنی والے ستارے، طلسم ماہتاب، 14ویں کے چاند کا جادو یا چاند کل کا، چاند کامل کا جادو جو ہے وہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر. تو ایسا جادو تھا رات کا کہ جس سے جو نوکٹرنل اینیملز تھے وہ بھی اپنے گھونسلوں میں جا کے قید ہو گئے تھے، نکل نہیں پا رہے تھے. کہیں کوئی چڑیا وغیرہ کوئی چہچہا نہیں رہی تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا تھا. اور انجم کمزو گرفتار طلسم ماہتاب، تو چاند نکلا ہوا تھا، اس کی جو روشنی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ باقی جو ستارے تھے ان کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی اس کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اب ان کی ملاقات ہوتی ہے خضر سے. دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب. ٹھیک ہے، پیک کہتے ہیں پیغامبر کو، جہاں پیما جہان کو ناپنے والا، جہاں دیدہ. یعنی حضرت خضر کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ جگہ جگہ پھرتے ہیں، جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ بھیجا گیا ہے جہاں پہ پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت خضر سے، اور وہ ٹریول کر رہے تھے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انٹرسیکٹ کروایا گیا ہے ان سے. آپ کو پتہ ہے کس صورت میں یہ واقعہ آتا ہے جی؟ سورہ کہف میں آتا ہے، بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب. تو پیری جو ہے وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو. تو کہنے کو تو وہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے اگر لیا جائے تو وہ تو بہت زیادہ عمر ہے، لیکن ان کی جو بڑھاپا ہے اس میں بھی جوانوں والا ایک جوش ہے، ایک رنگ نظر آتا ہے. کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب. جویا متلاشی، تلاش کرنے والا، اسرار ازل، ازل ابتدا کے راز، جو شروع سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو اس کے جو راز ہیں. اور واہ کہتے ہیں مکمل کھلی ہوئی، چوپٹ کھلی ہوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں حضرت خضر کہ اے جویائے اسرار ازل، اے وہ شخص جو ان رازوں کو ڈھونڈ رہا ہے، چشم دل واہ ہو، دل کی آنکھ سے دیکھو. یہ سر کی آنکھ سے تمہیں یہ اللہ کی جو اس کائنات کے سیکرٹس ہیں، وہ اصل میں جو اللہ نے اس کائنات کے سیکرٹس رکھے ہیں وہ تمہیں اس آنکھ سے نہیں نظر آئیں گے. یہ دجالی آنکھ سے تمہیں نہیں نظر آئیں گے. اس کے لیے دل کی آنکھ کھولو. تو دل کی آنکھ تم چوپٹ کھولو گے، چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کی ایک قدرت بنائی ہے، ایک پیٹرن بنایا ہے، ایک شیڈیول بنایا ہے، وہ تمہارے سامنے کھلے گا. اچھا عدنان بھائی، جی یہ علامہ اقبال کو بھی جو ہے حضرت خضر جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی ان کی بھی؟ نہیں، یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی. یہ تو جیسے آیا ہے نا قرآن مجید میں کہ شاعر جو ہیں وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں. تو یہ اس کا ایک سمجھ لیں مظہر ہے. اچھا ملاقات نہیں ہوئی ان کی، یہ ان کا ایک تخیل ہے، ان کے خیال میں ایک بات آئی ہے اور اس کے ذریعے وہ ایک میسج دے رہے ہیں. یہ یہاں پہ حضرت خضر بھی ایکچولی علامہ اقبال ہی ہیں جو ایک مکالمے کی صورت میں ایک میسج دے رہے ہیں. جی ناصر بھائی، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جہاں کہ میری انفارمیشن تھی نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے زیادہ ایج تھی، 950 سال کے قریب، جی مورلیس. جی تو یہ جو حضرت خضر کا کانسیپٹ ہے نا کہ یہ ابھی تک حیات ہیں، تو مطلب
कुछ इनवैलिड सा कॉन्सेप्ट है ये। हो सकता है, वही मैंने कहा कि ये अकीदे का मामला नहीं है, ये इस बहरहाल एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लोग उसको मानते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने उस चीज को यूज किया है एक अटेंशन गेन करने के लिए। मतलब सोचें कि यही जो बातें भी आगे आएंगी हमारे सामने, इंशाल्लाह आप देखेंगे, इसमें एक दिलचस्पी पैदा होती है इस चीज से। ठीक है। एक रोमानी अंदाज होता है ना कि जी आप सोचें कि हमें भी पता है कि ये परियों और भूतों और इसका कोई कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि कोकाफ की परियां होती थी, इस तरह की कहानियां आती थी ना, तो वो जी इंटरेस्ट, जी और उसी में फिर जो मुसन्निफ होता था वो कोई मैसेज दे देता था। ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, तो उसकी कोई नफ़ी नहीं है इस नज़म में। ये तो एक समझ लें कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। अब जैसे अल्लामा इकबाल की ये जो शुरू की नज़मों में से है, 1921 की है ये जो नज़म है खिज़र राह, और आपको पता है कि इनका जो मजमुआ है बांगे दरा, उसमें ये नज़म लाई गई है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, ये उनकी जो तहरीकी शायरी है, या जो वो पैगाम जिसमें दिया है उम्मत मुस्लिमा का, उसका शुरू है, स्टार्ट है। और उसके बाद उनकी जो आखिरी कलाम है उर्दू में, अरमुगान हिजाज, जो हमने कल थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसमें एक तवील नज़म है इबलीस की मजलिस शूरा। ठीक है, तो वहां पर भी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि ये इबलीस शैतान जो है, उसने अपनी एक मजलिस शूरा बुलाई है, उसमें कुछ मुशीर हैं, वो उसको मशवरे दे रहे हैं, तो उससे एक दिलचस्पी पैदा होती है। अच्छा जी, आगे क्या होता है? दिल में ये सुनकर बपा हंगामा महशर हुआ, मैं शहीद जुस्तजू था, यूं सुखन गुस्तर हुआ। बपा पैदा होना, महशर क़यामत को कहते हैं, शहीद जुस्तजू तलाश करते करते थक जाना, यानी जुस्तजू करते करते मैं बिल्कुल तकरीबन शहीद हो गया। तक सुखन गुस्तर या शेर कहना, गुफ्तगू करना। तो कहते हैं कि जब मैंने ये सुना कि खिज़र ने जो है वो, हज़रत खिज़र ने मुझसे कलाम किया है, मुझे कहा है कि भाई तुम्हारे मसले, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, दिल की आंख खोलो। और मैं तो परेशान था पहले से, बाहर तो एक सुकून का मामला था, मेरे अंदर उतना ही तूफान उठा हुआ था। और वो क्यों उठा था तूफान, वो आगे आ रहा है, जो वो सवाल कर रहे हैं। यानी एक हसास शख्स जो है वो दुनिया को देख रहा है, और वो देख रहा है कि क्या हालात हो रहे हैं, खासतौर पे मुसलमानों का क्या मामला हो रहा है, तो उसे तकलीफ हो रही है इस चीज़ से। और वैसे दुनिया अपना मस्त चल रही है, कोई इशू नहीं है। तो वो कहते हैं कि दिल में ये सुनकर बपा हंगामा महशर हुआ, तो मेरे अंदर तो एक क़यामत का से हलचल हो गई कि अरे मुझे तो अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मैं शहीद जुस्तजू था, यूं सुखन गुस्तर हुआ। इस तरह से मैंने उनसे बात की। क्या बात की? ऐ तेरी चश्मे जहाँ भी पर वो तूफ़ान आश्कार, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। चश्मे जहां भी, चश्म कहते हैं आँख को, और जहां भी देखना, दुनिया को देखना, जहान को देखना, आश्कार अया होना, जाहिर होना। तो वो कह रहे हैं हज़रत खिज़र से कि मतलब आप तो दुनिया देखे हुए हैं, और आपने पूरी दुनिया को देखा है, या उसमें आपने पैमाइश की है, और आपकी उस आँख ने चश्मे जहां भी पर तो वो भी तूफान वाज़े हैं, जो जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। अभी तो बड़ा पुरसुकून मामला चल रहा है। सोचें, ये बात जो है वो अल्लामा कर रहे हैं 1921 में। आज हम 2021 में, 100 साल में हंगामे हुए हैं दुनिया में। बेशुमार। ठीक है जी, तो वो तूफान जो अभी, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश, 1921 की दुनिया में आज अगर हम चले जाएं, तो हम कहेंगे यार ये तो बड़ी पीसफुल है, या तो कोई ऐसा वो। हालांकि उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, फिर बाकी चीजें जो हुई हैं, एक सीरीज है हंगामों की जो आज तक चली आ रही है। हमारे लिए एक आसानी ये है कि ये जो अल्लामा जिस कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, हम उसमें पीछे जाके कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसकी कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑडियो में भी मिल जाती है कुछ ना कुछ वीडियो में मिल जाती है, रिटन में तो बहुत इंफॉर्मेशन है उस दौर की, तो उसको जाके हम परसीव कर सकते हैं। और उसके बाद से आज तक जो इशू हुआ है उसको भी हम, ये कोई बहुत ज़्यादा समझें 400-500, 1000-2000 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये 100 साल पुरानी है।
اب ان کے کچھ سوالات ہیں جو یہ حضرت خضر کے سامنے رکھ رہے ہیں. کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. حیرت فروش یہ حیرت زدہ، اور کشتی مسکین، جان پاک، دیوار یتیم، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ قرآنی واقعہ ہے جس میں وہ کشتی کو پھٹا تختہ اکھاڑ دیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اکھاڑا آپ نے، تو وہ کہتے تھے کہ ابھی آپ کو مطلب بتاؤں گا میں آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کوئی سوال نہیں پوچھیں گے. اور پھر وہ ایک بچے کو مار دیتے ہیں، بچے وہ کو جانے مار پاک ہو دیتے، گیا. جانے پاک ہو گیا. جی ناصر بھائی، وہ دوبارہ ٹھیک دیوار ہے. یتیم سے کیا مراد ہے؟ وہ دو بچوں کی یتیم کی ہم، دیوار تھی جو انہیں وہ واپس گر رہی تھی تو گر اس رہی کو تھی تو دوبارہ انہوں نے کر دی تھی. ان چیزوں میں علم موسیٰ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے رسول تھے اس جگہ کے، تو علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، کہ آپ کے سامنے حیرت زدہ ہے، کیونکہ آپ کے جو یہ 3 واقعات ہیں، یہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی، یہ جو 3 واقعات ہیں آپ کے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ حیرت سے یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جی آپ نے کیا کیا ہے. چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش. صحرا نورد، جنگل بیابان میں پھرتے رہنا، سفر کرنا، کوئی یہ خانہ بدوشی جو ہوتی ہے. فردا کل کو کہتے ہیں، دوش ضرر کو، نقصان کو کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خضر، میں تو شہروں کا رہنے والا ہوں، مجھے بڑی عجیب یہ بات لگتی ہے کہ آپ آبادیاں چھوڑ کے جو ہے وہ صحرا میں پھرتے ہیں، صحرا نوردی کرتے ہیں آپ، اور زندگی جو ہے آپ کی وہ روز و شب سے آپ نہیں ناپتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تو وہ ہے نا کہ جی میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. آج ہوتا ہے، پھر کل ہوتا ہے، کل یہ ہوا تھا، 1 مہینے پہلے یہ ہوا تھا. تو ہم اس سیکوینشل ٹائم میں چل رہے ہیں کہ یار 2 دن کے بعد جو ہے وہ یہ چیز ہوگی. ہم مسلمان ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ کسی سے بات کریں گے کہ سی یو ٹمورو، یس یو ول، معاذ اللہ. تو وہ اپنا آج اور کل میں ہم چل رہے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں، آپ کانسیپچل پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لمبی زندگی دی ہوئی ہے تو واٹ میٹرز ٹو یو، کہ آج کیا ہے اور کل کیا ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. فردا و دوش، کہ کل جو ہے آپ کا وہ، آپ کو اس کا کوئی اتنا غم نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے اتنا، جبکہ ہم ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ سوچیں کہ اس وقت کی دور کا سب سے بڑا ایک فتنہ انپریڈکٹیبلٹی کا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ ان شہروں میں رہتے ہیں، خاص طور پہ اگر میلبرن کا ذکر کیا جائے تو ناصر بھائی آپ اگلے 2-3 ہفتے کا کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے؟ میں تو اگلے منٹ کا پریڈکٹ نہیں کر سکتا. جی وہ تو ہم مسلمان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں نا، لیکن جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ. نا، تو ان کا جو فردہ ہے، جو کل ہے، اس میں نقصان نظر آ رہا ہے نا کہ یار ابھی یہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، ابھی رائٹس ہو رہی ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے، کل کو دیکھو جی یہ فائنینشیل ایک بڑا کرنچ آنے والا ہے. تو یہ کل جو ہے ان کا وہ ضرر سے، دوش سے بھرا ہوا ہے. زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش. خروش کہتے ہیں کشمکش کو، ٹکراؤ کو. تو یہ کچھ سوالات ہیں ان کے. ایک تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی آپ یہ صحرا نوردی کیوں کرتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں. ایک یہ سوال ہے جو حضرت خضر سے سمجھ لیں کہ ایک ان کی پرسنالٹی سے لنکڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انٹرنل سوال کہہ لیں، یہ شاعر کو ایک کا انٹرنل سوال ہے. پھر شاعر کے کچھ اور سوالات ہیں کہ جی زندگی کا راز کیا ہے، زندگی کیا چیز ہے، اور سلطنت کیا چیز ہے، یہ پاور، اتھارٹی، یہ کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش. سرمایہ و محنت یعنی محنت کوئی کرتا ہے، کسی کے پاس سوائے اس کی محنت کے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس مال ہے، سرمایہ ہے، تو ان میں یہ ٹکراؤ کیسا ہے. یہ بڑے
پریکٹیکل نوعیت کے سوالات تھے جو علامہ نے 1920 میں 1921 میں پوچھے تھے. پھر آگے کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش. خرقہ دیرینہ کہتے ہیں پرانا کپڑا، پرانا لباس. اقوام نو دولت نئی دولت والی اقوام ہیں، کیونکہ نو دولتیہ جو اقوام ہیں، وہ جو نیشن سٹیٹس بنی تھیں اور انہوں نے دولت لوٹنا شروع کی تھی، اور امپائرز بنے تھے، انہوں نے لوٹنا شروع کی تھی. تو وہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کا جو پرانا تہذیب تھی اور جو پرانا کپڑا تھا ان کے، ایک بہرحال ان کو کور کرتا تھا، ان کا ایک ان کی ثقافت تھی، اس کو نوجوان چھوڑ کے اور جو نئی نو دولت یا قومیں ہیں، امپائرز ہیں، ان کے لباس اوڑھ رہے ہیں، ان کے طریقے اپنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ وہ جنکشن ہے 1921 سے. آپ پیچھے جائیں تو پھر بھی آپ کو اپنی اقدار سے لوگ جڑتے ہوئے مل رہے تھے، لیکن اس کے بعد سے جو ہے معاملہ یہ نظر آ رہا تھا علامہ کو کہ یار مطلب اچھی بھلی اپنی اقدار چھوڑ کے اور ویسٹرن تھاٹ اور ویسٹرن لباس اور ویسٹرن کلچر کو اپنایا جا رہا تھا. آگے علامہ کہتے ہیں گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گرم ناو نوش. گھر میں ناو نوش اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے میں مشغول. کہ سکندر، الیگزینڈر اور حضرت خضر دونوں آب حیات کی تلاش میں نکلے، اور سکندر جو ہے اس کے کیونکہ نیت صاف نہیں تھی تو وہ بھول بھلائیوں میں کہیں رہ گیا، اور حضرت خضر کو یہ آب حیات مل گیا، اور پھر انہوں نے ان کی پھر وہ زندگی شروع ہوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، تو اس کو وہ آب حیات تو نہیں ملا، لیکن اس کی جو فطرت تھی وہ ابھی تک چل رہی ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو لیو فار ایور، مجھے اپنا فن میرا چلتا رہے، آئی وانٹ ٹو ہیو ایٹرنل فن. تو یہ جو فطرت ہے یہ 1921 میں تو کیا ہوگی جو آج ہمیں نظر آتی ہے، جس کو پرمیسو ہیڈونزم کہا جاتا ہے کہ جی مجھے اپنے سے مراد مطلب ہے، میں اپنی وہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی کیا ہوتا ہے، میں I just want to have my own fun. اوکے. تو یہ وہ کچھ سوالات ہیں حضرت خضر کے، حضرت خضر سے سوالات کیے ہیں علامہ نے، جس میں ان کی اپنی اس سے ریلیٹڈ کچھ ہیں، اور پھر کچھ جو ہیں وہ باقی سوالات ہیں. تو اس کو ہم ابھی یہیں تک رکھتے ہیں. ان سوالات کے جواب ہم انشاءاللہ کل سمجھنے کی کوشش کریں گے.